بیان دیا، کہتے ہیں کہ 3 سے 4 ماہ یا 4 سے 5 ماہ میں جو ہے نا یہ جو حکومت میں ہے وہ اپوزیشن میں چلے جائیں گے سر، تو کوئی مفاہمت ہو رہی ہے سر کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اکنامک افیئرز منسٹری کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کو جو قرضے چاہیے اس کا ابھی تک 50% ٹارگیٹ بھی حصول نہیں ہوا، مطلب حاصل نہیں ہوا. سب سے پہلی بات. دوسری اہم بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ منسٹری آف فائنینس انڈر اسٹریس ہے ریونیو کلیکشن کے. تیسری بات، آپ نے انرجی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ کا ہر مہینے $750 ملین جو ہے آپ کی LNG امپورٹ ہوتی ہے. تو جس وقت آپ کو ذرائع مبادلے کا فقدان ہو گیا یا شارٹیج ہوگی، وہ انرجی کہاں سے آئے گی؟ اوپر سے گرمیاں آ رہی ہیں. گرمیوں میں آپ کو تقریباً 25 سے 26 ہزار میگا واٹ سسٹینڈ انرجی چاہیے، اور اس وقت جو حالات بھی جا رہے ہیں انرجی کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہوگی. ابھی سے آپ کی لوڈ شیڈنگ شروع ہے. کل پہلی بار جس وقت میں بات کر رہا تھا پوائنٹ آف آرڈر پہ، پارلیمنٹ کے اندر میرے الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں ایکٹیو پالیٹکس میں اور پارلیمنٹ میں، پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے، ٹرپنگز ہوئی ہے. پورے ملک میں اس وقت دیکھیں ٹرپنگز کا حال، پورے ملک میں وولٹیجز کا حال دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ کا حال دیکھیں، اور ابھی تک تو پوری طرح گرمیاں شروع نہیں ہوئی ہیں. سو لہٰذا ایک بہت بڑا فقدان آ رہا ہے آپ کی انرجی کی فیلڈ میں. آپ ویٹ سپورٹ پرائز دیکھیں، آپ گندم کے حالات دیکھ لیں. اس وقت گندم جو ہے ان کو امپورٹ کرنی پڑے گی پھر سے، ابھی سے ہی اس پہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. ویٹ سپورٹ پرائز انہوں نے کم کر دی ہے. یہاں پہ کاشتکار جو ہے وہ در بدر پھر رہے، اس کی گندم جو ہے وہاں پہ پڑی ہوگی، لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس حکومت نے، مکانہ حکومت نے، کہ جی 16 روپے کی روٹی ہم لوگ بیچیں گے. کہاں پہ مل رہی ہے 16 روپے کی روٹی؟ کہیں پہ نہیں دستیاب. آپ آٹا، چینی، ٹماٹر، آلو، گوشت، کسی چیز کا بھاؤ دیکھتے آپ کی افراد زر اس وقت تقریباً، جس کو فوڈ انفلیشن کہتے ہیں، وہ تقریباً 40-45% سے زیادہ ہے. اور آپ سود کی شرح دیکھیں، تقریباً 24% کے قریب ہے. اور ایک عام آپ کا صنعت کار یا آپ کا کاروباری آدمی جاتا ہے تو اس کو تقریباً 28-29% پہ پڑتا ہے. کون سا کاروبار 28-29% سود دے کے چل سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بینک جو ہے وہ سارے کا سارا اپنے جو ڈپازٹس ہیں وہ قرضے، وہ آگے قرضہ یا دیتے ہیں مارکیٹ میں، یا پھر اس وقت تو میں نے کل کور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے، جس طرح ایک ویکیوم کلینر ہوتا ہے یا سکشن پمپ ہوتا ہے، وہ حکومت سارے کا سارا پیسہ قرضہ اٹھانے کے لیے لے رہی ہے، وہ اپنے اخراجات چلانے کے لیے وہ قرضہ اٹھا رہی ہے بینکوں سے. 86% ادھر جا رہا ہے. تو جس وقت 86% ادھر جائے گا، فورن انویسٹمنٹس تو آ نہیں رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آئین اور قانون کا فقدان ہے، اور اس کو اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ مزید افراد زر بڑھے گی. تو ان حالات میں کون سی انویسٹمنٹ آئے گی؟ آپ یہ دیکھیں، ابھی یہ کیس جو چل رہا ہے اتنا بھونڈا کیس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف، اس کی تک نہیں بنتی. یہ رول آف لا سے چلے گا. سائفر کا کیس دیکھ لیں، اس سے بھی اور مطلب یہ بونڈا ہے وہ بھی بونڈا، اس کے ساتھ توشہ خانے کا بونڈا کیس، یہ 3 کیس اس کے مطلب ان کیسوں کی وجہ سے بشرا بی بی جو ہیں وہ زیر حراست ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب زیر حراست ہیں. یہ رول آف لا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز چل رہی ہے ملک میں. تو جو فارن انویسٹر ہوتا ہے وہ کوئی اندھا یا وہ تو نہیں ہے، انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ جس ملک میں یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں، قانون دان ہیں ماناز، ان سے پوچھیں ان کے کلائنٹس جو باہر سے آتے ہیں وہ سب سے پہلے چیز کیا دیکھتے ہیں ملک میں، کہ آیا اس ملک میں آئین اور قانون نامی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. تب وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. جب وہ کانٹریکٹس میں فورس میجور کی کلوز جب ڈالتے ہیں کہ کون سی عدالت میں جا کے کوئی تنازع ہوگا وہ بات کریں گے، تو جب وہ پاکستانی عدالتوں کا وہ لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مہربانی بہت شکریہ ہم گئے. اس کی جگہ بیرسٹر صاحب سے وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل آربیٹریشن ہم لوگ لندن میں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ لندن کی عدالتوں پہ ان کو مطلب اعتبار ہے، پر پاکستان کی عدالتوں پہ نہیں ہے. جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں وہاں پہ کون سا سرمایہ کاری آئے گی؟ احمقوں کی دنیا میں یہ رہتے ہیں. سو لہٰذا آپ کا اتنی بڑی تمہید میں نے باندھی ہے کہ ان حالات میں کیسے چل سکتی ہے حکومت. اس حکومت کو چلانے کے لیے ایک شخص کی ضرورت ہے،
اور وہ ہے قیدی نمبر 804 جو کہ اڈیالہ جیل میں عمر ایوب صاحب، آپ کا پہلے پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا بیانیہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو رجیم چینج آپریشن میں جب اتارا گیا جنرل باجوہ کا اس میں کردار تھا، لیکن جنرل باجوہ نے حال ہی میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ ان کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، تو اس سے تو واضح ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب اس سے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، بری ذمہ ہو گئے۔ جس وقت جنرل باجوہ صاحب کیڈٹ تھے انہوں نے اوتھ لیا تھا، انہوں نے قسم اٹھائی تھی، قسم پریڈ پہ، اور اس پی ایم اے میں اور اس قسم پریڈ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سیاسی اس پہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان دیکھ لیں، خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں ٹی وی پہ، تو 2 against 1 تو ہو گیا۔ تو یا وہ دو صاحبان جو ہیں وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں یا پھر جنرل باجوہ صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں۔ سر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے دورے پہ گئے ہوئے ہیں چین کے، سر ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کس حیثیت سے سر وہ گئے ہوئے ہیں وہاں؟ وہ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا عمر ایوب صاحب، رانا ثناء اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت اگر بات چیت کر لے تو عمران خان کی رہائی ممکن کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کیا آپ عمران کس نے کہا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے وہ تو کون ہے؟ وہ جس نے یونین کاؤنسل اپنی ہاری تھی گھر کی، اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، پھر یا یونین کاؤنسل ہار گئی تو پھر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو پارٹی میں اس کی کیا ہے؟